دیکھیں آپ ہر گھر میں ماں بہن بیٹی موجود ہے. آپ لوہا پاڑ لکڑ پاڑ لیڈیز کو نام یاد ہے, ان کو اور کوئی نام نہیں آتا. جیسے ویگرا ہے, ڈاکٹروں نے بنائی ہے, وہ بنائی تھی دل کے لیے لیکن وہ کے کام آتی ہے. میں آلریڈی اس کا دانیہ شاہ کا فین تھا, سوشل میڈیا پر اس کو میں نے دیکھا ہوا تھا سال 2 سال پہلے. اس کی والدہ میرے پاس دوائی لینے آتی ہیں, بے شک میں بھی وہ پری پلان آئی ہوں. کہتی ہے تم اس کو بہن بول سکتے ہو کہ وہ تمہاری بہن ہے, اور سوشل میڈیا پر بولنا پڑے گا کہ شی از یور سسٹر. البتہ میں آپ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں, شادی کر سکتی ہوں اگر آپ میں دم ہے تو. میں بچہ تھا, میں دیکھتا رہا, لفظ لکڑ پاڑ ذہن میں فٹ ہو گیا. تو 5,000 10,000 نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ یوں کانپ جاتے ہیں. جی آپ کی اس دوائی کا افیکٹ ہوتا ہے کڈنی نہیں ہوتا, کیونکہ پوری پبلک فوکس ہے لفظ لوہا پاڑ پر, شہزاد حکیم لوہا پاڑ پر فوکس ہے. ویگرا کھانے سے آپ کے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے, میری مجون سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کو یاسین لاکسین نیوز کے پروگرام سینے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حکیم شہزاد احمد صاحب عرف حکیم لوہا پاڑ. ہم آج جانیں گے یہ لوہا پاڑ کیا ہے, یہ کیوں لوہا پاڑ کہتے ہیں, اور اس کی وجوہات کیا ہیں, کس وجہ سے ان کو خطاب دیا گیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ حکیم ہیں بھی صحیح یا ایسی جیسے جیل سازی اور عطائی بنے ہوتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی بنائی گئی جو میڈیسن ہے اس کا ریزلٹس افیکٹ کیا ہے, مارکیٹ میں اس کے سائیڈ افیکٹ جو سامنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک, فرسٹ کلاس. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ شہزاد احمد. شہزاد احمد. جی. تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ لکڑ پاڑ کیا چیز ہے, لوہا پاڑ کیا چیز ہے. عجیب عجیب سے نام ہے, کچھ شرم سی آتی ہے, عام بندہ گھر میں بھی نہیں بول سکتا. ایسا کیوں رکھا گیا؟ اس میں کون سی شرم والی بات ہے؟ دیکھیں آپ ہر گھر میں ماں بہن بیٹی موجود ہے. آپ لوہا پاڑ لکڑ پاڑ, یہ تھوڑی سی بات شہزاد نے پیسے دیے ہوں گے کیا ہر وقت لوہا پاڑ لوہا پاڑ لوہا پاڑ. ایک منٹ, پیڈ کنٹینٹ نہیں ہے یہ, اس کو میں نے ایک چمانی بھی نہیں دی. پہلی بات سن لیں, اس طرح کی ہزاروں ویڈیوز ہیں. لیڈیز کو نام یاد ہے پاڑ, ان کو اور کوئی نام نہیں آتا. پاڑ کہیں گے ٹک ٹاک چلے گا ورنہ بند ہو جائے گا. میری بات سنیں, یہ ایک فیمس نام ہے. یہ ایکسیڈنٹل طور پر مورز وجود میں آیا. بہت ساری میڈیسن, بہت سی دوائیاں ایسی ہیں جو ایکسیڈنٹل بنی ہیں. جیسے ویگرا ہے, ڈاکٹروں نے بنائی ہے, وہ بنائی تھی دل کے لیے لیکن وہ کے کام آتی ہے زیادہ تر کے لیے. پاکستان میں, انڈیا میں سلڈینافیل سائٹریٹ, یہ جو لفظ ہے یہ بھی مجھے ایکسیڈنٹل ملا ہے, گاڈ گفٹڈ ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ میں نے ایک دن ایک معجون بنائی, اس کا نام میں نے رکھ دیا لکڑ. ادھر ملتان میں النگ پہ ایک حکیم ہوتے تھے لکڑ پاڑ, جب میں وہاں سے گزرتا تو وہ لفظ مجھے یاد ہوتا گیا. جب گزرتا ہوں تو جاتے ہو بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا لکڑ پاڑ. اس لکڑ کو میں نے کوئی تقریباً 5-7 سال پڑھا اس النگ پہ. وہاں سے تو کسی کو شرم نہیں آئی ہوگی. اس لکڑ کو دیکھتے ہوئے کسی نے وہ بورڈ بھی نہیں توڑا اس کا. میں بچہ تھا, میں دیکھتا رہا, لفظ لکڑ ذہن میں فٹ ہو گیا. اگلی مرتبہ جب میں نے حکمت کر لی اور میڈیسن بنانے لگا تو میں نے ایک معجون بنائی. میں نے سوچا اس کا نام میں نام رکھ دیتا ہوں. وہ ڈبی کے اوپر میں نے لفظ پاڑ لکھا. ادھر ٹک ٹاک چلاتا تھا ان دنوں میں, شروعات تھی. تو میں نے وہ پاڑ والا لفظ جو ہے نا وہ ڈبی کا فوٹو کھینچا اور پبلش کر دیا. اس کے اوپر کافی ویوز ہے. ان ویوز کے اندر میرے ابا کے ایک مخالف تھے جو ٹک ٹاک فرینڈ بھی تھے میرے. انہوں نے جناب ادھر کومنٹ کیا کہ جس باپ کے تم بیٹے ہو تم لوہا معجون بھی بنا سکتے ہو. تھوڑی دیر گزری, میں نے لوہا پاڑ لکھا اور جناب پبلش کیا. اس کے ویوز جو ہے نا وہ لکڑ سے 3 گنا زیادہ تھے. یہ فارمولا دونوں کا ڈیفرنٹ تھا لکڑ پاڑ دونوں کا فارمولا. میرے پاس کوئی تقریباً 70 قسم کے معجون ہیں. وہ انگریڈینٹس کا فرق ہے, الگ الگ ہیں. کچھ سستی ہیں, کچھ بہت سستی ہیں, کچھ مہنگی ہیں, کچھ ہائیسٹ قسم کی مہنگی ادویات ہیں جو کہ یہاں کا عام طبقہ افورڈیبل نہیں ہے. وہ ادویات سائبیریا میں جاتی ہیں, وہ ادویات امریکہ جاتی ہیں, وہ ادویات کویت میں جاتی ہیں. وہ ادویات لیتے ہیں تو سعودیہ کے شہزادے لیتے ہیں, وہاں کی کفیل مجھ سے منگواتے ہیں. اور وہ افورڈیبل ہیں, وہ پیسے دے سکتے ہیں. جن کے پاس تیل کے کنویں ہیں وہ پیسے دے سکتے ہیں. جو امیر ترین طبقہ ادھر پیرس میں پڑا ہے وہ دے سکتے ہیں. ایوریج کاسٹ پاکستان روپیز میں کیا؟ جیسا دیکھیں, جیسا دیش ویسا بھیس والی بات ہے. ایوریج کاسٹ والی جو بات آپ کر رہے ہیں, یہاں پر پاکستان کے اندر 5,000 کی ڈبی لیتے ہوئے ایک مڈل مین جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے. اس کی بھی خواہش ہے کہ کوئی طاقت کی دوائی میرے پاس ہو. وہ بھی چاہتا ہے کہ میں میرڈ ہوں, شادی شدہ. تو 5,000 10,000 نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ یوں کانپ جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو کھرب پتی ہے, اور وہ اس کی شادیاں بھی 5-7 ہیں, 10-20 افیئر بھی اس کے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ میں ٹیسٹ لے سکوں, اس کے لیے مجھے کوئی کی دوائی جو ہے نا کوئی پرماننٹ ملے, جس سے میرے گردے خراب نہ ہو, میرا جگر خراب نہ ہو, میری صحت خراب نہ ہو.
اور میں فٹ ہو جاؤں، تو اس کے لیے جناب علی وہ ادویات جو ہے نا وہ کاسٹ دینا چاہتا ہے، وہ پیسے دے سکتا ہے، افورڈیبل ہے، وہ کہتا ہے 1,00,000 لگتے ہیں، 2 لگتے ہیں، 5 لگتے ہیں، یہ لیں پیسے۔ آپ نے کتنے ٹوٹل اپنے پروڈکٹ بتائے؟ میرے جو پروڈکٹ اس وقت جو بنے ہوئے ہیں میرے دواخانے پر، جن کا جو حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، وہ تقریباً 100 پروڈکٹ ہیں میرے دواخانے پر۔ 100 کے قریب؟ 100 یہ تمام رجسٹرڈ ہیں سارے۔ اس کی رجسٹریشن میں بھی یہی نام حکومت نے پاس کر دیا؟ پاس کر دی ہے، بالکل پاس کر دی ہے، اس کے میرے پاس فوٹو کاپی ہے، کل میں نے دکھائی تھی ٹک ٹاک پہ، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو۔ لوگوں کی سائیکی کو دیکھتے ہوئے کہ جناب سیکسول زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، بس سیکسول یہ ہے کہ زیادہ دیر پنگا نہ پھیرنا پڑے، زیادہ دیر سمجھانا نہ پڑے۔ اب میں اس کا نام مجون امساک رکھ سکتا تھا، اس کا نام مجون جریان رکھ سکتا تھا، اس کا نام میں مجون طاقت رکھ سکتا تھا، اس کا نام میں مجون شباب رکھ سکتا تھا۔ میرا نام ہے مجون، تو میں اس کا نام مجون کے نام سے رکھوں گا۔ یہ ایک یونیک نام ہے۔ آپ دیکھیں گے، کبھی آپ نے کبھی کسی لیڈی کی نفسیات کو پڑھا ہے کہ وہ جب کپڑے خریدنے جاتی ہے کسی دکان کے اندر، وہ کہتی ہے یہ سوٹ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو، اور اس 100-200 سوٹ نکالنے کے بعد اس کو 100-200 میں سے بھی پسند نہیں آتا۔ وہ ساتھ والی دکان پہ جاتی ہے، پھر اگلی بوتیک پہ، اگلی پہ۔ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ وہ یونیک ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ یونیک کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ وہ چاہتی ہے اس کو ایسا سوٹ ملے جو پوری برادری میں کوئی زنانی پہن کے نہ آئے، وہ ان سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ بات ٹھیک ہے۔ آلموسٹ جو تک زیادہ عرصے تک میڈیسن کھانے سے ہی انگریڈینٹس کا سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے لوگوں کے معدے اور بہت ساری مشکلات۔ دیسی ادویات کی یہ خوبی ہے کہ جو ادویات مثال کے طور سونف ہے، اگر اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو اسی کے اندر ان کا توڑ بھی شامل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ چریتا استعمال کرتے ہیں، اگر وہ فائدہ کر رہا ہے، اس میں اگر کوئی نقصان والی بات ہے تو اس کو ریپیئر کرنے کا خواص بھی اسی بوٹی کے اندر موجود ہے۔ ایسی ہے، اکثر لوگ شوگر کے لیے نیم کی گولیاں پیس کے حکیم دیتے ہیں جی، یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وہ گولیاں ایک لانگ ٹرم کھانے کے بعد ان کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فیئر شیپ کے اندر۔ سب سے پہلی بات یہ ایک بنی بنائی باتیں ہیں کہ دیسی دوائیوں سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ لانگ ٹرم کھانے سے، لانگ ٹرم کھانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ میڈیسن ہے، آپ سنکھیا کھاتے رہے تو گردے ختم ہو جانے ہیں، لازمی بات ہے۔ آپ پارا کھائیں گے تو گردے خراب ہوں گے، آپ رس کپور کھائیں گے تو آپ کے گردے خراب ہوں گے، پرماننٹ بات ہے، زہر ہے وہ۔ سیماب کھائیں گے وہ آپ، تو ادویات کا فرق ہے نا۔ آپ حکیم ہی نہیں ہیں، ہمارے ملک کا یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں حکیم پیدا نہیں کیے جاتے، یہاں پر ڈگری دے دی جاتی ہے لیکن ان کی پریکٹس نہیں ہے اتنی، ان کو اتنا پڑھایا نہیں جاتا۔ ڈاکٹروں کو ڈگری دے دی جاتی ہے پیسے لے کر، لیکن ان کو پڑھایا نہیں جاتا۔ ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہوتا سپروفلاکسسن کیا ہے، ڈگری تو مل گئی ہے اس کو۔ یہاں پر دیکھیں پاکستان کے اندر ڈاکٹری پڑھانے والے کتنے ادارے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹری پڑھا رہے ہیں، سرکاری کتنے ہیں، نیم سرکاری کتنے ہیں، اور آؤٹ آف کنٹری جو ڈگریاں لے کر آ رہے ہیں ازبکستان پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ آپ کی بات بجا ہے۔ میرا ٹاپک ہے کہ کیا آپ میڈیسن ڈیپینڈ کرتی ہیں اور ان کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے کڈنی پہ؟ جی، آپ کی اس دوائی کا ایفیکٹ ہوتا ہے کڈنی پہ؟ نہیں ہوتا، 1% بھی نہیں ہوتا۔ گارنٹی ہوتی ہے؟ بالکل گارنٹی ہے اس کی، سیف ہے۔ آپ کے پاس دیگر مختلف میڈیسن کے حوالے سے ریئیکٹ کمپلین بھی آتی ہوں گی یا کوائی؟ یہ آپ میری کوئی کمپلین نہیں آئی کسی قسم کی بھی نہیں۔ یہ جو آپ ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں باتیں، یہ میرے مخالف ہیں۔ یعنی کہ مور دین 15 ایئر سے کمپلین؟ کوئی کمپلین نہیں آئی، کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ادویات میرے پاس ہوتی ہیں جو میں بناتا ہوں۔ اگر اس دوران بندے نے کوئی ایلوپیتھک دوائی استعمال کر لی، اس نے کوئی ڈرنک کر لیا، شراب پی لی، اس نے کوئی سپریٹ پی لی، اس نے کوئی دوسری میڈیسن جیسے نشہ آور چیزیں استعمال کر لیں، کوئی ہیروئن اس نے استعمال کر لی، کوئی اس نے بھانگ پی لی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے پاس جو ادویات ہیں وہ 100/100 وہ پیور ہیں، نیچرل ہیں، اور ہزاروں سال سے وہ تجربے میں ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ زہروں کا استعمال میں کرتا نہیں ہوں، کوئی کچلا وچلا استعمال نہیں کرتا، کوئی نقص میں کا استعمال نہیں کرتا۔ جس دوائی میں تھوڑا سا بھی مجھے ڈاؤٹ ہو کہ اس سے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا یہ بندے کو لڑ سکتی ہے، یا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ سکتا ہے کسی بھی قسم کا، یا کوئی پوائزن ہو سکتی ہے، میں ہاتھ نہیں لگاتا اس کو۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں خاندانی حکیم ہوں، آپ کے والد صاحب بھی حکیم تھے، جی، تو ایک طرف جو انفارمیشن ہے صاحب کیا کرتے، ملتان آیا کرتے تھے، ان کے ایک دوست ہیں ٹمبر مارکیٹ میں، ہمارے بھی وہ دوست ہیں، وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ حساب کرتے تھے اور وہ خرچہ پانی جو بھی مل گیا وہ یہاں سے پھر روزانہ شام کو۔ یہ ایک بنی بنائی باتیں ہیں، سب جھوٹ اور پلندہ ہے۔ جب بندہ کم وقت میں زیادہ ترقی کر جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو مطلب بارکنگ ہوتی ہے، بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اس کے خلاف، تو وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف بنی بنائی باتیں ان کے خلاف۔ مثال کے طور پر اگر انہوں نے کسی عورت کو لوز کریکٹر ثابت کرنا ہے تو وہ اس کی ماں کے اوپر جائیں گے، اس کی نانی کے اوپر جائیں گے، باتیں بناتے ہیں۔ ان باتوں کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ میں ایک یوں کہیں کہ آبائی حکیم ہوں، میرے والد صاحب حکیم ہیں،
میرے دادا حکیم تھے، پردادا حکیم تھے، اور وہ انڈیا کے پڑھے ہوئے تھے. ان کی کتابیں، ان کی مستند کتابیں ابھی بھی میری لائبریری میں گھر میں موجود ہیں. جی. اچھا، ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی آپ کے والد صاحب کی جانب سے کہ 124 سالہ بزرگ کی 7ویں شادی. جی. وہ کیا سچ ہے؟ جی. اچھا، ان کی ایج کے حساب سے بھی لوگ یہی بتاتے ہیں کہ یار یہ مور دین 83-84 ایئر کی، جب پاکستان بنا تھا یہ 4-5 سال کے تھے. تو جو ان کے قریب ترین دوست ہوں گے، لنگوٹیا دوست ہوں، ان میں سے بتایا گیا. جی. وہ بتا رہے ہیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 83-84 کے یہ ہیں. دیکھیں، لوگوں کی باتوں پر میں بالکل اعتبار نہیں کرتا. میرا باپ ہے، مجھے پتہ ہے وہ حکیم ہے. یقیناً آپ کو بہتر پتہ. ٹھیک ہے، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں لوگوں کو ان سے کیا لینا دینا ہے. میرا ابا ہے، میرا ابا جناب 150 سال کا ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے نہیں دیکھنا میرے ابے کو، نہ دیکھیں. میرا ابا ہے، میرے گھر میں بیٹھا ہے، اس کی عمر 200 سال ہے، کسی کا کچھ لینا دینا ہے؟ ہر بات پہ ویوز تو مارکیٹ سے، ویوز کو چھوڑ دیں، ویوز والی دیکھیں. آپ کی ایک پروڈکٹ ہے، میں ریمارکس دیتا ہوں، وہ دیتا ہے، ایکس دیتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، وہ ریمارکس ہے. کوئی کہتا ہے اس کو پسند نہیں آئی، نہیں جی یہ مجھے اچھی نہیں لگی، وہ بھی ریمارکس دیتا ہے. جو لوگ دیکھیں، آج کل جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جی بالکل. اس کے اوپر ایسے لوگ بھی ٹک ٹاک بناتے ہیں جو زندگی میں میرے واقف نہیں ہیں، جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. وہ کبھی میرے دواخانے پر نہیں آئے، کبھی انہوں نے دواخانہ وزٹ بھی نہیں کیا، میرے واقف بھی نہیں ہے، میری کانٹیکٹ میموری میں ان کا نمبر بھی نہیں، ایک بھی ملاقات نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ حکیم لوہا پاڑ کے خلاف بات کر دیتے ہیں صرف ویوز بٹورنے کے لیے، کیونکہ پوری پبلک فوکس ہے لفظ لوہا پاڑ پر، شہزاد حکیم لوہا پاڑ پر فوکس ہے. تو وہ اس کا نام لیتے ہیں. یہ ٹرینڈنگ پہ رہا ہے پچھلے 6 ماہ سے، اور یہ ٹرینڈنگ توڑ کو نہیں سکا، اور بہت کوشش کی گئی اس کو توڑنے کی. لیکن اگلے دن پھر کوئی نیا تماشا ہوتا ہے، پھر ٹرینڈنگ میں ہوتا ہوں شہزاد حکیم. ٹھیک ہے، اس کو توڑنے کے لیے لوگ نفی کرتے ہیں، نیگیٹو ویڈیوز بناتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں فیس کرتا ہوں. اٹس اوکے، ڈن. یہ ایک جنگ ہے، میں حالت جنگ میں ہوں، اور میں جنگ کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، اور میں ہر روز آگے جا رہا ہوں. تو اس وجہ سے لوگ پہلے بات کر لیتے ہیں، جوک کر لیتے ہیں، مذاق، طنز و مزاق کر لیتے ہیں. جب ہماری باری آتی ہے تو پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کوئی روتا ہے تو رو جائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں کسی کے روکنے پر آنے والا نہیں ہوں. یہی بات تو پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے پھر کیا جواب دیا. آپ چپ کیوں ہوتے ہیں؟ چور وہی ہوتا ہے جو چھپتا ہے، جو چھپتا ہے وہ چور ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت زیادہ صاحب کو ہیں. ایک دانیہ ملک کی شادی اور آپ کے ساتھ ان کی شادی ایک عجیب قسم کا مخالف سمت سے آنے والا یہ جوڑا بنا ہے. ان کی آپ سے اور آپ کی ان سے علاقائی حساب سے دیکھیں، اور دیگر ان کی جو پہلی شادی تھی عامر صاحب سے تھی، عامر لیاقت صاحب سے، اس کے بعد ان کا آپ کے پاس آنا یہ اتفاقی تھا، حادثاتی طور پہ تھا، یا کسی دوست کے ذریعے سے یہ سارا سلسلہ ہوا؟ اس کا شادی کا رشتہ ہونے کا وجوہات، بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے نکلانی دانیہ پہ آ جاتی ہے. لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں. دو فیم چیزیں، ٹھیک ہے، 2 فیم چیزیں ملی ہیں، ڈسکس ہونا ہی ہونا ہے، دھماکہ تو ہونا ہی ہونا ہے. 1100 کے بھی تارے ٹکرانی ہے تو دھماکہ ہونا ہی ہونا ہے. دیکھیں، یہ ایک پاپولیرٹی سٹنٹ ہیں، کسی بھی طرح کے ہیں. رہی بات اس کیا اور میرے ساتھ نکاح ہو جانا، شادی ہو جانا، یہ ریئل شادی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ریئل نہیں ہے. اچھا، اور باقی رہی بات کہ اس کے ساتھ میری شادی کیسے ہوئی، اس کا سوال میں سوشل میڈیا پر ہزاروں مرتبہ دے چکا ہوں. آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. یہ ایک ایکسیڈنٹل قسم کی شادی ہے. جب عامر لیاقت صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد 1.5 سال لگ گیا ان کو خود کو ریپیئر کرتے ہوئے، عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے. ہر چیز گھر کی بک گئی، گھر تک بکنے کو تھا. جب ان سے میری ملاقات ہوتی ہے، اس کی والدہ میرے پاس دوائی لینے آتی ہیں. بے شک میں بھی وہ پری پلان آئی ہوں، کیونکہ میں ادھر مطلب پوری دنیا میں مشہور تو ہوں کہ میں ہیلپ کرتا ہوں بندوں کی، اور میں بندے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اس کا پین اپنا پین سمجھتا ہوں، اس کا درد اپنا سمجھتا ہوں، اور وفا کرتا ہوں، اور ساتھ دینے والا بندہ ہوں. میں بھی وہ پری پلان آئی ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ وہ پری پلان آئی تھی. وہ دوائی لینے آئی تھی اپنے جوڑوں کے درد کی. تو دوائی لیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ دانیہ شاہ کی والدہ ہیں. ان کی میں نے بہت رسپیکٹ کی. جاتے ہوئے کہے گی بیٹا کبھی لودھرا میں آنا تو ہمارے گھر بھی آنا. اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں. میں آلریڈی اس کا دانیہ شاہ کا فین تھا، سوشل میڈیا پر اس کو میں نے دیکھا ہوا تھا 1-2 سال پہلے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں آؤں گا. اگلے دن میں چلا گیا لودھرا، سیدھا ان کے گھر پہنچا. بات چیت، گپ شپ، ملاقات بڑھتی گئی. 2-4 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے کہا جی ہماری کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے. میں یہی تو چاہتا تھا کہ وہ بولیں، خود بولیں کہ ہماری ہیلپ کرو، اپنے منہ سے بولیں. میں ویٹ میں تھا. میں نے جی کرتے ہیں آپ کی ہیلپ، ایسی کون سی بات ہے.
تو ہیلپ والا پھر سلسلہ شروع ہو گیا. ایک دو مرتبہ میں نے سفر بھی کیا ان کے ساتھ کراچی, اس کی پیشی ہوتی تھی FIA میں. تو جاتے آتے اس کو دیکھتے دیکھتے اس کی معاملات کو سمجھتے ہوئے میں نے اسے لائن مار دی, بات کر دی. میں نے کہا جی کوئی جیسے دوستی والا ہاتھ بڑھاتا ہے کوئی بندہ. اس نے کہا جی دوستی تو میں نہیں کر سکتی اس 1.5 سال میں, نہ کبھی پہلے کی ہے نہ بھی کی ہے. البتہ میں آپ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں, شادی کر سکتی ہوں اگر آپ میں دم ہے تو. دم ہے تو, دم ہے تو, دم سے مراد جرت ہے, اخراجات افورڈ کر سکتے ہیں, میرا ساتھ دے سکتے ہیں. میں حالت جنگ میں ہوں, ادھر پارٹی کے ساتھ میری لڑائی جا رہی ہے, FIA میں کیس ہے اور عامر لیاقت کی وراثت والا رولا ہے, اور میں اس وقت ٹارگٹ پر ہوں. کسی وقت زندگی آر پار ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری مخالفتیں میری بنی ہوئی ہیں, کسی وقت میں جیل جا سکتی ہوں. میں بھی عدالتوں میں جب کیس چل رہے ہوتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اگر ضرورت ہے تو نکاح کر لیں. اس طرح سے ہاتھ ملانے سے بات نہیں بنتی. تو میری آلریڈی پہلے شادیاں تھیں 3, 2 بیویاں آلریڈی گھر میں موجود تھی, تیسری کی ڈیتھ ہو چکی تھی. میں نے کہا جی کرتا ہوں شادی آپ کے ساتھ, لیکن چھپ کے کروں گا تاکہ میرے گھر والوں کو فی الحال پتہ نہ چلے. 1-2 سال بعد پھر آؤٹ کر دیں گے, لیکن فی الحال آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں. اس کی پرسنالٹی سے میں متاثر ہوں, یوں کہیں کہ میں عاشق ہو گیا اس کے اوپر. تو میں نے کہا کرتے ہیں نکاح. پھر ہم نے نکاح کر لیا. وہ نکاح خفیہ تھا, لیکن وہ خفیہ نکاح زیادہ دیر تاب نہ لایا. 2-3 مہینے کے بعد میرے ڈرائیوروں نے میری فیملی کو بتا دیا کہ اس کے وہاں پر جناب آنے جانے جو ہے نا وہ خطرناک ہیں. کون سے سال میں ہوا تھا یہ نکاح؟ یہ آیا ہوا تھا 2024 میں. تو آنیاں جانیاں ٹھیک نہیں ہیں. تو میری جو بڑی بیوی ہے اس کو شک سا ہو گیا. شک کیا ہو گیا, یقین ہو گیا کہ میرا ادھر کوئی آنکھ مٹکا ہے, کہ اس کے فون زیادہ آ رہے ہیں, میں زیادہ ادھر آ جا رہا ہوں اس کے گھر. تو اس کے بعد جناب اس نے کہا کہ تم ایسا کرو, تم ادھر کیا کرنے جاتے ہو؟ میں نے کہا ان کا کیس میں لڑ رہا ہوں. کہتی ہے کیس نہیں ہے, درمیان میں دال میں کچھ کالا ہے. میں نے کہا کالا تو کوئی نہیں ہے, وہ تو ہمارا اچھا ریلیشن ہے وہاں پر. کہتی ہے تم اس کو بہن بول سکتے ہو کہ وہ تمہاری بہن ہے, اور سوشل میڈیا پر بولنا پڑے گا کہ شی از یور سسٹر, اور تم ایز اے بھائی اس کی امداد کر رہے ہو. اچھا اس حد تک وہ مطلب مخالف نے کنفرم بتایا نا گھر میں کہ یہ ادھر ڈیٹا ہوتا ہے گھر میں, اس کی بات ہے وہاں پر, نکاح ہے, یہ کچھ بھی ہے, ریلیشن ہے اس کا. میں نے کہا جی میں آپ کو آدھے گھنٹے میں جواب دیتا ہوں. میں نے ادھر گاڑی نہیں, میں نے کہا سنا کام میں کر کے آ رہا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہن بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے. ٹک ٹاک پر میں وائرل ہوں. میں نے یوں کہ کیمرہ کھینچا ادھر گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکل کے. میں نے یہ دانیہ شاہ مائی وائف, بیوہ عامر لیاقت, بیوی ہے وہ میری. میں نے اس کو قبول کیا, کوئی کرتا ہے نہ کرے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی بیوی سے اجازت لینے کی, اپنے باپ سے اجازت لینے کی. میں خود مختار ہوں, 18 سال سے میری عمر اوپر ہے. میں نے محبت کی اور لو میرج میں نے کر لی ہے. شی از مائی وائف. اور خبردار کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یا اس کے خلاف کوئی بات کی, میں ہر وہ انگلی کاٹ دوں گا جو اس کے خلاف اٹھے گی. وہ ایک دم سے دھماکہ ہو گیا. بہت سارے کیمرے لے کر وہ میڈیا پرسن وہاں پہنچے اس کے گھر. وہ روئے جا رہی ہو کہ مجھے بتایا بھی نہیں اور تم نے ادھر سے دھماکہ بھی کر دیا, میں کیا جواب دوں. 2-4 گھنٹے تو وہ خود کنفیوز ہو گئی کہ اچانک سے تم نے کیا کر ڈالا. میں نے کہا میں ڈرتا ہوں کسی سے, بول دو کہ میں بیوی ہوں اس کی. پھر اس نے جناب جواب میں کہہ دیا کہ مجھے ایک محرم شخص کی تلاش تھی جو پاورفل بندہ ہو, جو میرے خرچے بھی اٹھا سکے, میری فیملی کو بھی سپورٹ کر سکے, مجھے بھی سپورٹ کر سکے. بندہ مجھے یہ پسند آیا تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے. اس نے ایکسیپٹ کر لیا. ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر بہت سارے دھماکے ہوئے میری لائف میں, گھر میں, باہر, ادھر ادھر. پھر سیدھی سی بات ہے کہ مرد کو پھر طاقتور ہونا پڑتا ہے. پھر کہانی چلتی رہی, چلتی. اب ماشاءاللہ سب اوکے ہے, سب فٹ ہے. وہ بیوی جس نے یہ سوال کیا تھا وہ بھی موجود ہے, وہ گھر میں موجود ہے. اس نے ادھر گلگشت میں بوتیک بنا لی ہے. 2-4 دن میں اوپننگ ہے. یعنی کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا دل سے کہ ٹھیک ہے. ہاں اس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا, دوسری نے بھی ایکسیپٹ کر لیا, گھر والوں نے بھی کر لیا, بعد میں کر لیتے ہوتے ہیں ایکسیپٹ. دانیہ ملک کے جو کیسز ہیں ان کیسز اب بہت ساری غمگیر صورتحال ہے جو ہم تک انفارمیشن پہنچی ہوئی ہے. اس غمگیر صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حصہ لے پائے گی؟ حصہ لینا کوئی مقصد نہیں ہے, یہ تو مسلط کردہ جنگ ہے. اس کو کوئی فائٹ نہیں ہے یار, ہمیں حصہ چاہیے ہی نہیں. کم از کم اس کو بھی نہیں چاہیے. کون سا والا حصہ لکھ کے دے دے, کون سی والی نہیں ہوتا نا, ٹیبل ٹاک نہیں ہو پا رہی اس پارٹی سے. ودرا ایسے کیسے کر لیں؟ انہوں نے کیس کیا ہوا ہے اس کے خلاف. ادھر FIA کراچی میں کیس چل رہا ہے ابھی بھی اس کے خلاف ہے, جس میں یاسر شامی بری ہو گیا ہے.
اس کے خلاف اس کو لکھا ہے FIA والوں نے کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن اس کے گلے میں ابھی پھندا ہے، وہ بھی 2-4 پیشوں میں خارج ہو جائے گا۔ اس کا لاس ہوا ہے 1.5-2 سالوں میں، فیم کا لاس ہوا ہے، عزت کا لاس ہوا ہے، شہرت کا لاس ہوا ہے، اور مالی طور پر یہ اس کو نقصان ہوا ہے۔ یہاں سے جب یہ کراچی جاتی ہے 2 لاکھ روپے لگتے ہیں ایک پیشی پر، جی اس میں کوئی شک تقریباً 2 لاکھ روپے خرچ آتا ہے اسٹیٹس کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لاس کون پورا کرے گا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ یہ وڈرا کر لے اس کو، یہ جو ابھی میرے دماغ میں جو بات آئی ہے اور میں نے اس کو جو سپورٹ کیا ہوا ہے اور میں کروں گا انشاءاللہ، وفاقی محتسب اعلیٰ اسلام آباد میں بھی کیس چل رہا ہے، وہاں پر بھی ہم پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے اسلام آباد، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو۔ اس کے بعد FIA میں بھی چل رہا ہے، اور ادھر لودھرا میں بھی کیس چل رہا ہے، کیونکہ جب اس کو یہاں سے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں تو وہ اللیگل ہے، انہوں نے وزارت داخلہ سے اجازت نہیں لی، اس کو غنڈہ گردی کر کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یاسر عرفات جج نے ان کے خلاف پرچے کے آرڈر کر رکھے ہیں، وہ پولیس نے پرچہ نہیں دیا کہ FIA ایک ادارہ ہے، اس کے خلاف ہم پرچہ نہیں دیتے، ادارے کے خلاف پرچہ نہیں دیتا ہوتا۔ تو پھر ہم نے جناب توہین عدالت کر دی، توہین عدالت میں جناب جج صاحب نے SHO کے خلاف بھی پرچے کے آرڈر دے دیے اور ان کے خلاف بھی پرچے کے آرڈر دے دیے، لیکن پھر بھی کارروائی پاکستان کا ایک قانون ہے نا، ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ میں آیا نہیں، کچھ نہیں آیا، اندھا قانون، صرف آرڈر کی حد تک ہے، آرڈر کی حد تک ہے۔ DPO لودھرا نے پرچہ نہیں دیا، پرچہ جب انہوں نے نہیں دیا تو اب ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں مسلم خواتین کی، اگر یہ کیس جیت جاتی ہے، اس کو وراثت اگر مل جاتی ہے بندے کی، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، ان کی وراثتیں ہڑپ کر لی جاتی ہیں، لوگ صدیوں میں نہیں ملتی، لوگ کھا جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جی عورت نے جناب آگے شادی کر لی، بھائی وہ شادی بھی نہ کرے آگے، کیوں؟ تمہاری پابند ہے، تمہارے قانون کی بھی ایسی کی تیسی، ایسے قانون کی وہ ترستی رہے مرد کے لیے جو اس کے لیے چھاؤں بننے کو، ایسی کسی کو شادی سے نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے، نہیں روک سکتا، طلاق دینے سے۔ تو اگر پاکستان کے اندر قانون ہے تو اس کو دینا وراثت میں حصہ، کیوں نہیں دیتے؟ اس نے ڈیوورس نہیں دی تھی، وہ باتیں سامنے آ چکی ہیں ساری، ثبوت سامنے آ چکے ہیں، وفاقی محتسب اعلیٰ میں یہی کیس تو چل رہا ہے۔ حیضہ ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کا پانی خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے بندے کو۔ اب ڈی ہائیڈریشن بندے کو ہو گئی، لازمی بات ہے گھر میں بیوی موجود ہے، اس نے وہ حقوق تو ادا کرنے ہیں، زوجیت کے حقوق تو اس نے مطلب سیکس تو کرنا ہے اس کے ساتھ، اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ تو اس کے جسم میں پانی کی کمی ہے، بندہ لڑکھڑا سا گیا ہے، بندہ نارملی نہیں ہے، اس کے مطلب وٹامنس پورے نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے جو میں نے برانڈ نسخہ بنایا ہے ٹاپ کا، وہ مجون لوہا پاڑ ہے، آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام کو کھائے گا، اس کا کھانا پینا بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بھوک لگنا بھی شروع ہو جائے گی، پیاس لگنا بھی شروع ہو جائے گی، اس کے وٹامنس بھی پورے ہو جائیں گے اور سیکس بھی پورا ہو جائے گا۔ ویگرا میں یہ خوبی نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کا اثر رہے گا 24 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 2 دن، اور اس دوران جب مرد زیادہ بار سیکس کرے گا تو اس کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو وینز ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بلڈ فلو ضرور تیز ہو جاتا ہے، جسم کے دوران خون زیادہ ہونے سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، ویگرا کھانے سے آپ کے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ میری مجون سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے، اس کا ڈریپ نمبر میرے پاس موجود ہے، اس کی لیبارٹری میرے پاس موجود ہے، سیف اینڈ ساؤنڈ موجود ہے، سیف اینڈ ساؤنڈ دوائی ہے، اس سے کوئی آپ کے گردوں کو، جگر کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر 4 شادیاں کرنے کے باوجود مرنے کچھ نہیں نہ ہوا، آپ بھی نہیں مرنے والے، آپ کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میسج کی بات ہو رہی تھی نوجوان، میسج کی بات نوجوانوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ ایک لفظ یاد کر لیں، فوکس، FOCUS، فوکس۔ ایک نقطے پر آپ نے نکاح جمانی ہے، سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے حکیم بننا ہے تو آپ ٹھیک والے حکیم بنیں، کیمرہ مین بننا ہے تو واسطہ ربط ہے، آپ ٹھیک والے کیمرہ مین بنیں۔ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، شروع سے سوچ لیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ میں نے ابھی جو منشور پیدا کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ میری جو پارٹی ہوگی پولیٹیکل پارٹی، دیسی پولیٹیکل پارٹی، یہ جو ہے نا یہ پوری کی پوری عمران خان کے منشور کے مطابق ہوگی، لیکن ہوگی بوٹ کے نیچے، ٹو دی پوائنٹ میں نے بات کر دی ہے۔ تو نوجوانوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ فوکس کریں، آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں، جو آپ بننا چاہتے ہیں قدرت آپ کو موقع فراہم کرے گی۔ نوجوانوں کے ذہن پہ جو سوار ہے میڈیسن، وہ کیسے اتاریں، اس کے لیے میسج دیں۔ ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے، ان کو میری ماجون کی ضرورت ہے، ہر نوجوان کی ضرورت ہے، جو یہ سوچتا ہے اس کی ضرورت ہے۔ ایسے سوچ نہیں آ جاتی، آپ سمجھتے ہیں باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے، تھاٹس آتے ہیں، جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نہانے جاتے ہیں، باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے نا، کیوں نہانے جاتے ہیں؟ نہ نہائیں، 2-3 مہینے ایسے کیوں نہیں پھرتے؟ کا موڈ ہوتا ہے، باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے، تب جا کر نیورو ٹرانسمیٹر، یہ جو نیورانز ہیں یہ گھومتے ہیں، دماغ کو میسج جاتا ہے کہ اب تو جناب بیوی کے پاس چلا جا۔ جی ناظرین، حکیم شہزاد کی گفتگو آپ نے سنی۔ دانیہ شاہ کے ساتھ شادی ایک بے سہارا خاتون کو سہارا دینے کی ایک یقیناً ان کا ایک اچھا عزم ہے، اچھا اقدام ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں۔ اب یہ وقت بتائے گا
کہ وہ ایک سہارا دینے کے مترادف تھی، یا جیسا کہ عوام کہہ رہے ہیں کہ وہ پراپرٹی اور اس کا حصہ لینے کے لالچ کی وجہ سے اس کی سپورٹ ہو رہی تھی؟ خیر وہ پبلک کے ویوز ہیں، مثبت اور منفی چلتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب اس سے زیادہ فحش گفتگو پر مبنی انٹرویو میں نے کبھی نہیں کیا، نہ شاید آپ نے سنا ہو۔ یقیناً حکیم شہزاد احمد صاحب کو اپنی گفتگو میں اچھی ڈکشنری اور اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے جو کہ مہذب معاشرہ اور مہذب زبان پر مبنی ہو، جسے فیملی گھر میں بیٹھ کر دیکھا سنا جا سکتا ہو، جس میں کہیں پبلک میں ڈسکس کیا جا سکتا ہو۔ لیکن چونکہ ان کی پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کا نام انہوں نے اس قسم کا رکھا ہے جس کو فحاشی کے ساتھ اٹیچ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں حکیم شہزاد اس بارے میں ضرور نظر ثانی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔